مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں اشرف ہے، اس لیے کہ ہم خوب کھاتے ہیں، خوب سوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں عقل سلیم دی ہے، ہم دنیا کی سچائی کو سمجھتے ہیں اور کیسے جئیں، کیسے رہیں، کیسے سوئیں، کیسے کھائیں، کیسے پئیں، یہ سب ایک آرٹ ہے، ایک کلا ہے، ایک ہنر ہے، ایک آداب زندگی ہے۔ آداب زندگی کی رعایت کرنے والا وہی انسان کہلاتا ہے۔ اب جو لوگ جانوروں کی طرح جیتا تھا، اب وہ 5-5 گھنٹے جاگ کر آداب زندگی سیکھ رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں اسلام نے ایسا انتظام کیا ہے کہ 1400 سال سے جب سے جمعہ کی نماز فرض ہوئی، اس دن سے اسلام نے اہتمام کیا کہ جمعہ کے دن خطبہ واجب شرط ہے، جمعہ کی تقریر یہ فرض کے برابر ہے، یعنی شرط ہے، اس کے بغیر جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے شرط ہے کہ کم سے کم کمپلسریلی جمعہ میں ایک دن 10 منٹ ہی صحیح اللہ رسول کی بات سن لے بندہ۔ نہیں بولیں گے سبحان اللہ؟ چلانے کا نام تقریر ہے کیا؟ صرف نعت شریف سننے کے بعد آپ سبحان اللہ بولیں گے؟ میں حدیث پڑھ رہا ہوں نا، میں قرآن شریف کا آیت پڑھ رہا ہوں، تو ہم اپنی خربوں باتیں ایک طرف، اللہ کی بات، کیا بات، اللہ کی بات کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اس لیے نعت سن کر، لطیفہ سن کر، چٹکلا سن کر، چلانے والی بات سن کر سبحان اللہ کہنا یہ ضروری نہیں ہے، مگر قرآن پاک کی آیت کو سننے کے بعد سبحان اللہ کہنا یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے معبود کا کلام ہے، یہ میرے خالق کا کلام ہے۔ حدیث پاک خالق کے بعد جو سب سے بڑے ہیں مصطفیٰ، ان کا کلام ہے۔ بات از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد جو سب سے بڑے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کے ذات گرامی۔ نہ ان جیسا حسین کوئی پیدا ہوا، نہ اس جیسا جمیل کوئی پیدا ہوا، نہ اس جیسا حکیم کوئی پیدا ہوا، نہ اس جیسا طبیب کوئی پیدا ہوا، نہ اس جیسا شفیع کوئی پیدا ہوا، نہ اس جیسا محسن کوئی پیدا ہوا۔ اس لیے سب سے بڑے معلم مصطفیٰ کی ذات، سب سے بڑی بینیفیکٹر آف ہیومینٹی مصطفیٰ کی ذات، سب سے بڑے گائیڈ مصطفیٰ کی ذات، سب سے بڑے مارگ درشک مصطفیٰ کی ذات، سب سے بڑے وائز مصطفیٰ کی ذات، سب سے بڑے کائنات کے پیشوا مصطفیٰ کی ذات۔ اس لیے یورپ کا ایک دانشور کہتا ہے کہ he was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular۔ وہ کہنے والا کوئی ہندوستان کا کمزور پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا جس نے ایسا کہا، وہ امریکہ کا بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی، ہندوستان کی نپور شرما جیسی بندریا، وہ کیا جانے مصطفیٰ کون ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ یہ صاحب وہ جندل کیا جانے مصطفیٰ کیا ہے؟ وہ ساؤتھ انڈیا کا کلوا جو پچھلے سال نبی کی توہین کی، وہ کلوا کیا جانے مصطفیٰ کس کا نام ہے؟ سورج جس کے چہرے کی خیرات لے کے جگمگا رہا ہو، چاند جس کے چہرے کی خیرات لے کے مسکرا رہا ہو، سارے ستارے آسمان کے جس مصطفیٰ کی نورانیت سے چمک رہا ہو، اس مصطفیٰ کے حسن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ کلمہ کیا جانے مصطفیٰ کون ہے؟ مصطفیٰ کون ہے؟ جبرائیل امین سے پوچھا جائے مصطفیٰ کون ہے؟ مصطفیٰ کون ہے؟ دنیا کے بڑے دانشوروں سے پوچھا جائے مصطفیٰ کون ہے؟ مصطفیٰ کون ہے؟ خود خدا سے پوچھا جائے مصطفیٰ کون ہے؟ اے زمین و آسمان کے خالق، تو نے مصطفیٰ کو کیسا بنایا؟ اے انسان کے خالق، تو نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا؟ تو قرآن کہے گا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی چاشت کے وقت کی قسم، مراد چہرہ مصطفیٰ کی قسم۔ اللہ صبر، قرآن کریم میں مصطفیٰ کے چہرے کو چاشت کے وقت سے تشبیہ دی گئی۔ چاشت کا وقت بڑا حسین ہوتا ہے، جب سورج نکلتا ہے اس کی روشنی دنیا میں پھیل
پھیلتی ہے تو وہ وقت بڑا حسین و جمیل ہوتا ہے. مصطفیٰ کے چہرے کی تشبیہ چاشت کے وقت کو دی گئی اور حضور کے زلف اقدس جو سیاہ بال مبارک آپ کا تھا اس کو سیاہ راتوں سے تشبیہ دی گئی. واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی محبوب آپ کے زلف اقدس کی جب وہ لہرا جائے. جس طرح کالے بادل کے اوڑ سے چاند جب نکلتا ہے تو کتنا زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اسی طرح مصطفیٰ جب اپنا زلف لہراتے تھے ایسا لگتا تھا کہ بادلوں کی اوڑ سے کوئی چاند نکل رہا. اللہ الصمد. اے خدا مصطفیٰ کیسے ہے، مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، مصطفیٰ کی بیوٹی کیسی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یعنی مصطفیٰ کا جو دشمن ہے وہی بدتر ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے. اور مصطفیٰ تو اس خوبی کا مالک ہے کہ ہم نے اس کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے بے پناہ خوبیاں ان کو عطا کی ہے. جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن پاک سے پوچھتا ہوں کہ قرآن تو بتا دے کہ مصطفیٰ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. الہی تو نے اپنے محبوب کو کیا کہا، تو نے اپنے محبوب کی کیا تعریف کی. تو دنیا والوں نے چاند کہا، دنیا والوں نے سورج کہا، دنیا والوں نے گلاب کی پنکھڑی سے مشابہت دی، دنیا والوں نے حسن و جمال کا مرقع کہا. الہی تو نے محبوب کو کیا کہا. اللہ کہتا ہے میرے بندے قرآن پر، قرآن دیکھ قرآن میں میں نے محبوب کے بارے میں کیا کہا. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. میں نے محبوب کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، میں نے محبوب کو نذیر بنا کے بھیجا ہے، میں نے محبوب کو چمکتا ہوا چاند بنا کے بھیجا ہے. اس کا مطلب یہ چاند جو چمک رہا ہے یہ مصطفیٰ کے پاؤں کے نیچے آنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. وہ حسین مصطفیٰ جسے خدا کہتا ہے میں نے قمرا منیرا، میں نے چمکتا ہوا چاند بنایا ہے. تو اس مصطفیٰ جانے رحمت کی شان کو یہ دلی کا جوکر کیا جانے مصطفیٰ کون ہے، یا دلی کی بندر یا نپور شرما یہ کیا جانے مصطفیٰ کون ہے. مصطفیٰ کون ہے خدا سے پوچھ، مصطفیٰ کون ہے مصطفیٰ سے ہی پوچھ لے. مصطفیٰ کون ہے امریکہ کے دانشور سے پوچھ لے، کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ سے پوچھ لے کہ مصطفیٰ کون ہے، ڈاکٹر جان ڈیون پورٹ سے پوچھ لے مصطفیٰ کون ہے. ہندوستان کا پڑھا لکھا ہندو رام کرشن راؤ ہے، اس سے پوچھ لے مصطفیٰ کون ہے. ہندوستان کا کوئی جوکر نبی کی توہین کرے تم گھبرانا مت، تم نرفس مت ہونا کہ آسٹریلیا میں قرآن پاک کو جلا دیا گیا، مصطفیٰ کی توہین کوئی دلی کا جوکر کر رہا ہے. گھبرانا مت. دنیا میں 1000 کروڑ سے زیادہ لوگ بستے ہیں، 1000 کروڑ سے زیادہ لوگ بس دنیا یعنی 100 کروڑ سے زیادہ انسان کی آبادی دنیا میں ہے. یا 2 4 10 20 لوگوں نے نبی کو گالی دی، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن امریکہ کا کوئی فلاسفر کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام نہ ہوتا. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن چائنا جاپان کا کوئی دانشمند کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام نہ ہوتا ہو. علم بڑھ رہا ہے، نبی کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. دنیا میں سائنسی ترقی ہوتی جا رہی ہے اور مصطفیٰ کو سمجھنے والوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلے میں قرآن کریم کی 2 4 آیتوں کو پڑھ لو، اس کے بعد پھر میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں دستک دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں یورپ کے دانشوروں کے پاس جاتا ہوں وہ مصطفیٰ کو کیا کہتے ہیں. ماہ ربیع النور آیا ہے، اس مقدس مہینے میں ساری دنیا میں مصطفیٰ کے ذکر کی فضا ہموار ہو گئی ہے. کانفرنسیں ہو رہی ہے، سیمینار منعقد ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں. مسلمان خوش عقیدہ مسلمان ہاتھوں میں جھنڈے لے کے اپنے محبوب کی آمد کی خوشیاں منا رہا ہے، اپنے گھروں کو لائٹنگ سے سجا رہا ہے، اپنی درسگاہوں کو سجا رہا ہے، اپنی دکان اپنی فیکٹریز کو سجا رہا ہے. چونکہ مسلمانوں کا ماننا ہے یہ میرا گھر کہاں ہوتا اگر مصطفیٰ نہ آتے، میں کہاں پیدا ہوتا اگر مصطفیٰ نہ آتے، میری فیکٹری کہاں بنتی اگر مصطفیٰ نہ آتے، میں مسلمان کیسے بنتا اگر مصطفیٰ نہ آتے، یہ رمضان کیسے ملتا اگر مصطفیٰ نہ آتے، یہ قرآن کہاں سے ملتا اگر مصطفیٰ نہ آتے، یہ میری اولاد کہاں سے ہوتی اگر مصطفیٰ نہ آتے. اس لیے بریلی سے آواز آتی ہے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبوں میں نہ لولاک والے صاحبی یہ سب تمہارے گھر کی ہے. جو دعا کہیں قبول نہیں ہو وہ دعا کعبہ کے پاس قبول ہوتی ہے، مگر
کعبہ ہوتا کہاں اگر مصطفیٰ نہیں آتے؟ جو دعا کہیں قبول نہ ہو وہ دعا صفا مروہ پہ قبول ہوتی ہے، مگر صفا مروہ ہوتا کہاں اگر مصطفیٰ پیدا نہ ہوتے؟ ایک بار زور سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کعبہ کہاں ہوتا اگر مصطفیٰ نہ آتے؟ مزدلفہ اور مینا کی اہمیت آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ جب حج کے موسم میں 40 سے 50 لاکھ مسلمان جب میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو دنیا کا سب سے بڑا میدان عرفات بن جاتا ہے۔ عرفات میں امریکی، یونانی، آسٹریلیا اور چائنیز اور جاپانی سارے مسلمان جمع ہو کر لباس الگ ہو مگر وہاں محمدی لباس میں سب نظر آتے ہیں۔ زبان سب کی الگ الگ ہو مگر وہاں سب کی زبان پہ ایک محمدی نعرہ ہوتا ہے عربی کا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نعرہ ایک ہے اور لباس ایک ہے، بغیر سلی چادر، بغیر سلی ہوئی لنگی، اور سر سب کے ننگے ہیں، کھلے آسمان سے لے کے سر کے بیچ میں کوئی پردہ نہ ہو تاکہ پتہ چلے ایک غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اور ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے مالک سے صلح کرنے آیا ہے۔ جو بھاگا ہوا مجرم ہے وہ امامہ باندھ کے نہیں آتا ہے، بھاگا ہوا مجرم اس حالت بے کسی میں آتا ہے کہ سر پہ کپڑا تک نہیں ہے اور آسمان اور سر کے بیچ میں کوئی پردہ نہ ہو، ننگے سر رہنا ہے میدان عرفات میں۔ وہ اب وہاں انگریزی بھاشی بھی ہے، لیٹن بھاشی بھی ہے اور ڈچ بھاشی بھی ہے، ساری دنیا کی زبان جاننے والے لوگ وہاں موجود ہیں، ایک رنگ میں، ایک لباس میں، ایک نعرے میں، ایک بینر تلے۔ عرفات سے بڑا کوئی شہر نہیں ہے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو۔ یہ بتا دے عرفات جیسا میدان کون دیا ہے؟ عرفات کے جب سنہرا منظر امریکہ کے لوگ جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بغیر اخبار بازی کے، بغیر ایڈورٹیزمنٹ کے یہ 50 لاکھ لوگ 200 سے زائد ممالک کے عرفات میں کیسے جمع ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں سملیرٹی کا یہ منظر کہ امیر غریب سب ایک ہو گئے، کالے گورے سب ایک ہو گئے، یہ امریکن اور افریقی سب ایک ہو گئے، ہندوستانی ترکی سارے ایک ہو گئے۔ اس کا مطلب ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن، ایک کعبہ، ایک عرفات، یعنی ایک رنگ میں اسلام نے سب کو رنگ دیا ہے۔ سملیرٹی کا یہ منظر، فریٹرنیٹی کا یہ منظر، برابرہوڈ کا یہ منظر، سملیرٹی کا یہ منظر، ایسا لگ رہا ہے کہ شیخ کامل حضرت علامہ مولانا احسن رضا صاحب کی آمد ہو گئی ہے، اس لیے دیوانوں کا ایک جلوس ہے جو آگے چل رہا ہے اور پیچھے لگ رہا ہے کہ شیخ کامل صاحب سجادہ کی گاڑی آ رہی ہے۔ جب حضرت اسٹیج پر آئیں گے تو سارے لوگ دیکھ ہی لیں گے، ابھی آپ بیٹھے رہیں، اتنا جان لیں، خوش ہو جائیں کہ سرکار آ گئے۔ حضور احسن میاں تشریف لے آئے، سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ کے گدی نشین آپ کے سامنے آ گئے۔ وہ صاحب سجادہ حضور سبحانی میاں کے چشم و چراغ حضور احسن میاں تشریف لے آئے، بس وہ آئیں گے، یہاں آپ کے پاس آئیں گے، بس آپ بیٹھ جائیں، اس فقیر کی گفتگو سنیں۔ میں 4 گھنٹے، 3 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 2 گھنٹے خطاب کرنے کا عادی ہوں، مگر آج تو میں اتنا خطاب نہیں کروں گا، بس 10 سے لے کے 15 منٹ تک میں اور آپ کے سامنے میں رہوں گا۔ اسی میں 3 باتیں میں بیان کروں گا، ایک بات قرآن کی، ایک بات حدیث کی اور ایک بات امریکہ کے دانشور کی۔ بس یہی 3 باتیں میری یاد رکھ لیں آج، اس کے بعد اگر 30 باتیں اگر آپ سنیں گے پھر کسی دوسرے موقع سے 30 باتیں میں سناؤں گا۔ آج صرف 3 باتیں آپ یاد رکھ لیں، یا 3 باتیں چاہے 3 گھنٹے میں ختم ہو جائے، چاہے 3 منٹ میں ختم ہو جائے یا 30 منٹ میں ختم ہو جائے، اس کو غور سے سنیں، سب کی نگاہیں ادھر ٹکی ہوئی ہیں، بس حضور صاحب سجادہ کی آمد ہو رہی ہے، سارے لوگ استقبال کریں، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں۔